نے تو اپنے آپ سے جو ہے نا دکان بنا دیے. یہ کیا کریں، روزی کمانے کے لیے کچھ تو ورک شاپ تھا گاڑیوں کا، وہ کہاں پہ کیے؟ بس وہ آلات کے ساتھ. 2 مہینے پہلے میرا قاسم مارکیٹ کے موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا جب میں بے بس ہو گیا. لیکن میں نے کسی کو، اپنی اولاد کو بھی یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا فلاں جگہ میں پڑا ہوا ہوں. میں جس دن گھر آیا ہوں اس دن بچوں کو پتہ لگا، کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے، نہ اولاد ہے نہ بچے نہ کوئی ہے. کہ تم بیکاری کے ساتھ رہتے ہو ہے، اور بیکاری کے ہی کھاتے ہیں. میرے وہ ہے جو مجھ سے کھاتے ہیں اور مجھے ہی گرگراتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ منظور علی. کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ میری 60 سال. 60 سال. آپ نے تو اپنے آپ سے جو ہے نا دکان بنا دیے. یہ کیا کریں، روزی کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. جوانی میں کیا کرتے رہے؟ جمعانی میں میرا اپنا ورک شاپ تھا. کہاں پہ؟ اس کشمیر روڈ پہ. گاڑیوں کا ورک شاپ تھا؟ گاڑیوں کا. وہ کہاں پہ کیے؟ بس وہ آلات کے ساتھ. کیا ایسا ہوا کہ آپ کا ورک شاپ جو ہے نا ختم ہوا اور آپ نے جو ہے نا ابھی تسبیح بیچنا شروع کر دی؟ بس کچھ اللہ کی طرف سے. ہاں ہوتا تو سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہم اس پہ راضی ہیں ہم. بالکل بالکل. لیکن کیا کچھ آپ کی فیملی میں کچھ اس طرح میٹر ہوا تھا یا کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ اس حالات پہ بھی مجبور ہیں؟ اس حالات میں میرا ورک شاپ تھا کرائے کا. ان لوگوں کو یہ نہیں برداشت ہوتا تھا کہ اس کے پاس کام کیوں ہے. مالک کو برداشت نہیں ہوتا تھا یا اس کے پاس؟ مالک کو. وہ خالی کرو خالی کرو. کبھی ہم نے کرایہ نہیں مس کیا، چاہے ہمیں کچھ کرنا پڑا کسی سے لے کے کچھ کر کے. لیکن نہیں خالی کرتے ورک شاپ اس لیے کہ ہمارے پاس ہم کرایہ دے رہے تو یہ کوئی پریشانی نہیں. بل میٹر تک ہم نے اپنا لگوایا تھا، ہر چیز. لیکن بس وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں تھا. تو آپ کہیں اور جگہ پہ تبدیل کر لیتے اسی کے کرا تھا لیکن پیسے والے آدمی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے غریب سے. نہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں تو آپ کا پرانا گاہک تھا. گاہک تھا سب کچھ. میرا اتنا کاروبار تھا کہ میں پورے پاکستان میں مال بنا کے سپلائی کرتا تھا. کون سا مال؟ گاڑیوں کا یہ سیف گارڈ. تو پھر جو پیسے والے نے کیا کر دیا آپ کے ساتھ جو ہے کام؟ پیسہ بھی گیا، چیز بھی گئی. کس نے یہ کیا آپ کے ساتھ؟ جو لوگ بڑے میں کون ہے مثال کے طور پہ؟ کسی کا نام نہیں اب لیتے، وقت ختم ہو گیا. اب تو موت کے پاس آ گئے. اب تو یہ بھی نہیں پتا ہم نے مرنا کس ٹائم ہے. بچے نہیں ہیں آپ کے؟ بچے ہیں. کتنے بچے آپ کے؟ میرے 6 بچے. 6 بچے ہیں. بیٹے یا بیٹیاں ہیں؟ بیٹے. 6 کے 6 بیٹے؟ 6 بیٹے. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک درزی کا کام کرتا ہے، 2 موٹر سائیکلوں کا کام کرتے ہیں، ایک ٹافیاں وغیرہ کا دکان ٹھیا بنایا ہوا ہے. ان سے گھر کا گزارا نہیں چلتا؟ 2 شادی شدہ ہے. وہ آپ سے. یہ ویسے کیا سچویشن ہے پنجاب میں؟ ہم دیکھتے جو شادی کرتے ہیں ماں باپ کو چھوڑ کے جو نا چلے جاتے، اپنا گھر بسر کرتے ہیں. اصل میں غریب آدمی کے لیے جس کے پاس اپنا چھت نہیں ہوتا نا، اس کا میرے سے بھی برا اثر ہوتا ہے. میں تو الحمدللہ اللہ مجھے چلا رہا ہے، جو دال روٹی کما رہا ہوں. میرے سے بھی برے لوگ ہیں. آپ کا بھی گھر کرائے کا ہے؟ سب کچھ کرائے کا. تو کتنے دن میں جو آپ اس میں سے کما لیتے ہو؟ یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. ویسے اندازتاً مہینے کے کتنے بچتے؟ 30,000 25,000 کچھ نہیں ہے. اب نہیں بچتا. اب بس جو کھا لیا روٹی بس. صبح کس ٹائم آتے ہو واپس؟ گھر کس ٹائم چلے جاتے ہو واپس؟ میں زور کے بعد آتا ہوں اور عشاء تک 9 بجے تک اسی طرح روڈوں پہ چیزیں بیچتے ہوں. اور صبح کیا کرتے ہو صبح کے وقت؟ صبح کے ٹائم آج کل تو بیمار تھا، نہیں آیا. 1 ہفتہ ہو گیا تو 1 ہفتے بعد آج آیا. عموماً آتے ہو صبح؟ عموماً آتے ہیں. 11 بجے میں روڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہوں. 11 بجے.
کہاں سے کہاں تک آپ چلے جاتے ہو؟ میں چوڑ سے لے کے پورا صدر رہائش بھی آپ کی چوڑ میں؟ رہائش رنج روڈ پہ ہے. تو رنج روڈ سے ہو کے آپ جو ہے صدر کی طرف آتے صدر ہیں. کی طرف کیا وجہ ہے ان سائڈوں پہ آپ اسلام آباد کی طرف کیوں نہیں جاتے یا چوڑ کے آس پاس کے آپ صدر کی طرف جو ہے نا آتے ہیں؟ وہاں پہ یہ پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں جو آپ کہیں پہ بھی پنڈی میں بھی پیسے بھی لے لیتے ہیں سامان بھی لے لیتے ہیں. اور ایک عجیب بات نہیں کہ ایک بندہ نا جو کسی جگہ پہ کھڑا ہے اگر گم رہا ہے اس کے ساتھ کسی اور بندے کا کیا کام ہے؟ یہ ہمیں تو یہ گارڈ بھی بیٹھے ہوئے دکان کے آگے یہ بھی نہیں پھرنے والے کو پسند کرتے. اس کی کیا وجہ کیوں نہیں وہ کیونکہ وہ خود بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا. وہ سمجھتے یہ بھی بھیک مانگ رہا ہے. بھیک مانگنے کے لیے وزن اٹھانے کا ضرورت نہیں ہے. بھیک ایسے ہی مانگا جاتا ہے. سلام کیا اپنی ضرورت پیش کرا تو دینے والے نے جو دینا ہے نا وہ دے دے گا. تو آپ کو بھی لوگ بیکاری سمجھتے اس وجہ سے جو نا وہ آپ کو جانے نہیں دیتا. آپ نہیں آپ کی بغاوت جو آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جو نفرت کرتے ہیں آپ بذات خود آپ بیکاری تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کو سمجھتے ہیں. جی ہاں. کیوں کرتے وہ آپ کی داڑھی کو نہیں دیکھتے کہ آپ ضعیف عمر کے؟ نہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. انہیں پیسوں سے مطلب. وہ کہتے ہمارا ہمیں ملنے والا پیسہ یہ نہ لے جائے. جو نصیب میں اللہ نے لکھا ہے نا وہ ملتا ہے. اب ایسے لوگ ہیں کوئی چیز نہیں بھی لیتا ہاتھ لگا کے کہتے بابا کسی کو دے دینا یہ پیسے آپ اس کے مجھ سے لے لو. پھر اس کو کیا کرتے پھر آپ لوگوں کو دے دیتے؟ میں دیتا ہوں یہ میرا ایمان ہے. کسی کو میں نے کچھ نہیں کہنا یا کسی نے مجھے کچھ نہیں کہنا لیکن میں وہ چیز کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو ضرور دیتا ہوں. دن میں کتنے دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے کہ یہ پیسے لے لے اور یہ آپ کسی اور کو؟ عموماً ہو جاتا ہے. عموماً ہو جاتا ہے. کبھی نہیں بھی ہوتا لیکن عموماً ہوتا ہے. عموماً دن کو ہو جاتے ہیں. اور ویسے آپ کو لوگ کتنے پیسے پکڑا دیتے ہیں؟ اب کوئی نہیں اب نہیں لیکن لوگ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کوئی 1000 بھی دے دیتا ہے 500 بھی کوئی 100 بھی کوئی 10 بھی. 10 روپے بھی لوگ جو فری میں دے دیتے. ہاں. تو زندگی میں کون سا وہ سخت وقت ہے جو آپ کو یاد ہو پوری زندگی کے کاش یہ دن میری زندگی میں نہ آتے یہ وقت میرے زندگی میں نہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا؟ نہیں میری زندگی میں کوئی ایسا وقت ہو کوئی ایسا لمحہ ہو؟ ابھی 2 مہینے پہلے میرا قاسم مارکیٹ کے موڑ پہ ایکسیڈنٹ ہوا جب میں بے بس ہو گیا. میری یہ ٹانگ فلیکچر ہو گیا یہ میرا بازو فلیکچر ہو گیا یہ اور کوئی مجھے اٹھانے والا نہیں تھا. اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے. وہ مجھے اسپتال بھی لے کے گئے میرا ٹریٹمنٹ کرایا میرا علاج کرایا. کون تھے وہ؟ اللہ کے بندے. خرچہ انہوں نے لگایا یا آپ کا؟ نہیں خرچہ میرے پاس تھا لیکن وہ اس کے بعد میرے گھر آ کے میرا خیال کرتے رہے. گھر میں آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے لیکن میں نے کسی کو اپنی اولاد کو بھی یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا فلاں جگہ میں پڑا ہوا ہوں. میں جس دن گھر آیا ہوں اس دن بچوں کو پتہ لگا کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے نہ اولاد ہے نہ بچے نہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کتنے دن اسپتال میں رہے کہ ان کو اتنا نہیں پتا؟ 1 ہفتہ اسپتال میں رہا پھر اس کے بعد میں 1.5 مہینہ گھر میں اور ہر چیز آج دن تک میں بچوں پہ بوجھ نہیں ہوں. میں اپنا کماتا ہوں اپنی محنت کرتا ہوں اپنا حصہ جو گھر میں ہے وہ ڈال دیتا ہوں کیونکہ سب کچھ کرائے کا ہے نا. بازار سے ہر چیز لانا ہے کہ ان کا پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور میرا بھی سلسلہ جڑا رہے ان کے ساتھ. آپ کی بیوی ہے یا اس دنیا سے جا چکی؟ نہیں بیوی نہیں ہے. نہیں جب 1.5 مہینے یا 1 ہفتہ آپ گھر نہیں آئے مثال کے طور پر 1 ہفتہ نہیں تو اتنا انہوں نے پتہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب کہاں پہ ہے کس حالات میں؟ کوئی نہیں. میں نے بولا نا غریب آدمی کا کوئی نہیں ہے. اتنے ظالم بھی کوئی بچہ ہو سکتا ہے کہ باپ پہ 1 ہفتے بچے نہیں ہیں. بچوں کو گارڈین جو کرتے ہیں نا ماں باپ کے پیچھے
وہ غلط ہوتے ہیں. وہ اس کے خالو مامے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ مثلاً ہاں کہ تم بیکاری کے ساتھ رہتے ہو ہے اور بیکاری کے ہی کھاتے ہیں. میں بیکاری ہوں نا کیونکہ سب بیکاری ہے, اللہ سے مانگتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں, باوضو رہتا ہوں اور ہر چیز. 4 حج کیا ہے میں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 حج آپ نے. ہاں جی, میں روزے رسول اللہ حضور کے روزے پہ 4 سال تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہے. ہر چیز اور ہر ولی کے سے نسبت ہے, لیکن مایوسی نہیں ہے. پھر بھی خوش ہے, اس حالات میں بھی آپ خوش ہیں؟ میں الحمدللہ بہت خوش. خوش نہیں, خوش کہنا جھوٹ ہے. میں بہت خوش ہوں کیونکہ نماز پڑھتا ہوں, میرا دل مطمئن ہے. اللہ مجھ سے راضی, میں اللہ سے راضی. کوئی دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. کوئی نہیں, ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. موت تو ہر وقت آنی ہے, چاہے یہاں پہ چاہے وہاں پہ, چاہے اسپتال میں, گھر میں. زندگی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا روڈوں کے اوپر. بہت کچھ اتنا کچھ کہ کوئی بھی انسان نہیں. لیکن میں بہت اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے خوش ہوں. کیا کچھ آپ نے ایسا سیکھا کہ اب جو جن بندوں نے سیکھا نہیں, یا بھی بچے یا بھی وہ اس فیز سے گزر رہے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے عقیدے پہ کرو کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے. اور جب جس انسان کا یہ عقیدہ آ جائے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے, اس کو کبھی کسی چیز کا نہ خوف ہوگا اور نہ فکر ہوگی, نہ روٹی کا, نہ پانی کا, نہ روزی کا. اور سچ, طاقت صرف سچ ہے. اپنی صرف چلے, نماز پڑھیں, اللہ اور اس کے محبوب پر درود پڑھتا رہے. چلو شکریہ, جزاک اللہ. سننے والوں کو سب کو یہ تربیت کہ کوئی بڑا نہیں سوائے اللہ کے. میرے تو کوئی بھی نہیں ہے نا, سب کچھ ہوتے کوئی نہیں ہے. میرے وہ ہے جو مجھ سے کھاتے ہیں اور مجھے ہی گرگراتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بیکاری ہیں؟ میرا کھا کے مجھے ہی کہتے ہیں تو بیکاری ہے. ویسے عجیب بات نہیں یہ بیٹے کو باپ کو اس طرح کہنا, یا اس طرح باپ نہیں, کوئی بھی. وہ بابا معاف کرو, میں کہتا ہوں بیٹا میں کوئی مانگ رہا تو نہیں ہوں, میں تو چیز بیچ رہا ہوں. آپ کو ضرورت ہے تو لو, نہیں ضرورت ہے تو اللہ آپ کو اور دے دے. میرا اللہ اور سبق بنائے گا. عام لوگ بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ معاف کر دیں. عموماً لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو بھی وہی سمجھتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہ ہمارے آپ بزرگ ہیں, آپ ہمارے ابو کی جگہ ہے, ہمارے فلاں ہیں, آپ کی کوئی پریشانی ہوئی تو میں یہی جملہ کہتا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اپنے دکھ آپ کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ ویسے آپ کہتے ہیں بچوں کے ساتھ. میں نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے ساتھ اکیلے تنہائی میں اپنا تکلیف اس کے آگے فریاد کرتا. تکلیف تو ہو جاتی, لیکن ویسے بھی انسان کا دل بھر جاتا ہے نا کچھ ٹائم بعد. انسان کہتا ہے کہ میرا بھی کوئی اس طرح قریبی ہو, اگر آپ سے بچے بھی اتنے دور ہے, وہ آپ سے محبت نہیں کرتے, تو آپ اپنے دکھ اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ کس طرح آپ اس کو کم کرتے ہیں؟ نماز سے. میں نماز پڑھتا ہوں, اللہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ, دل مطمئن اور ٹینشن ویسے ہی دور کر دیتا. جب بوجھ وغیرہ ہو تو پھر اس کا کوئی اور نہیں, کس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے؟ نہیں. دوست وغیرہ بھی اس عمر میں نہیں ہے کوئی؟ ہیں گے تو وہ بھی یار اگر کسی کے پاس جاتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں وہی کہہ دو باہر, وہ نہیں ہے کہ کوئی مانگ نہ لے. نہیں تو آپ کاروبار کر رہے ہو, یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ چیزیں بیچتے کاروبار کرتے ہیں. میں جہاں سے پنڈی میں سے سامان لاتا ہوں, نقد پیسے دے کے 1 روپیہ بھی ادھار نہیں کرتا. اس لیے کہ کل کو میں مر گیا, تیرا ادھار کون دے گا؟ میرا تو کوئی نہیں. میں اتنی چیز لاتا ہوں
जितने मेरे पास पैसे होते पैसे देता हूँ और वो मुझे खड़े होके सलाम भी करता है, मेरा सामान रक्शे पे साइकिल पे जहाँ पे जिस पे भी मैं लाता हूँ उस पर रखता भी है. चलो शुक्रिया, जज़ाक. मेहरबानी, अल्लाह आपको भी और मुझे